اس پہ تو میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی بھی ہے، میں نے رمضان شریف میں اس کو ری اپلوڈ بھی کروایا تھا کہ جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں آپ نماز میں اللہ سے گفتگو کیا کر رہے ہیں، اور نماز آپ سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہیں۔ سنت کے مطابق ایک تو ہے نا جو اس کا گیٹ اپ سنت کے مطابق ہو، پوسچرز، ایک یہ ہے کہ نماز کی جو روح ہے نا وہ ہے قرآن۔ بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام کی جو فجر کی نماز ہے نا وہ آلموسٹ 40 منٹ کی بنتی ہے، اور 40 منٹ قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن پڑھنے والا عربی ہو، سننے والے بھی عربی ہوں، تو گفتگو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اب یہاں پہ قرآن پڑھنے والے ہیں اجمی، سننے والے بھی اجمی، یہاں پہ کوئی روتا بھی ہے نا تو وہ قرات کی طرز کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے، پتہ انہوں کوئی نہیں کہ یہ تلاوت شروع ہوتی ہے نال دڑ 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 رونا شروع کر دیتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ انہوں پوچھو کہ کس گل تے رو رہا ہے، کیا ہے ہو سکتا ہے جنت کی آیات ہی پڑھ رہا ہو۔ ہاں یہاں پہ کئی قرات، محفل قرات ہو رہی ہوتی ہے نا، اللہ کے عذاب کی آیات آ رہی ہوتی ہے نا، اس میں بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، اس پہ کہنا چاہیے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ اللہم اجرنا من النار۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تھے نماز میں بھی اللہ کی عذاب کی آیات آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے تھے، اور جب جنت کی آیات آتی تھی تو جنت کا سوال کرتے تھے۔ تو میرے بھائی جب آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے، اور اس سے بڑی بات جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ بھی چند رٹی ہوئی آیات اور صورتیں پڑھ رہا ہے، قرآن شروع سے آخر تک تو کور ہی نہیں ہوتا سوائے رمضان کے، اور وہ بھی اگر کوئی تمیز سے کرتا ہے تو صرف اہل حدیث، باقی تو یعلمون تعلمون ہے، کیونکہ ان کا زور 20 پوری کرنے پہ ہوتا ہے، ان کا زور قرآن سنانے پہ نہیں ہوتا۔ ان کی 20 بعض اوقات 20 منٹ میں ہی ختم ہو جاتی ہیں یا 40 منٹ میں۔ اہل حدیث کی تو عام مسجد میں 8 تراویح جو ہے وہ 1.5 سے 2 گھنٹے میں ختم ہوتی ہیں، لیکن سر مزہ آتا ہے۔ اچھا اب آپ نے تو ظاہر عربی سیکھنا ایک تو لمبا پروسیجر ہے، اس کا میں نے آسان حال آپ کو بتایا تھا، ثابت کیا تھا کہ آپ مصحف اٹھا لیں ہاتھ میں ترجمے والا، چاہے آپ سمارٹ فون اٹھائیں، اس کا ترجمہ ساتھ کھول لیں اور پیرلل میں آپ پڑھتے جائیں تاکہ آپ کے اندر وہ سوز و گداز ہو۔ جب آپ کو پتہ چل ہوگا سر لگ لو جائے گی، ایک بار کر کے تو دیکھو انج، اس کے لیے پھر آپ اپنی امام مسجد سے بھی یہ کہیں کہ بھئی یہ رٹی رٹائی تقریریں چھوڑو، رٹی رٹائی صورتیں چھوڑو، الف لام میم سے شروع کر کے والناس تک پورا قرآن مکمل کیا کرو جہری نمازوں میں، کم از کم مغرب، عشاء اور فجر میں ایک ترتیب سے، چاہے ہاتھ میں پکڑ کے کر لو اگر زبانی نہیں آتا۔ میں نے ثابت کیا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، امام بخاری سے تعلیقاً لے کر آئے ہیں کہ حضرت عائشہ کا غلام تھا زکوان، اور سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں پوری اسناد موجود ہیں، وہ حضرت عائشہ کو مصحف ہاتھ میں پکڑ کر قیام اللیل کروایا کرتا تھا۔ چھوٹا بچہ انہوں نے رکھا ہوا تھا ایک 8-10 سال کا، وہ ہاتھ میں مصحف پکڑتا تھا، وہ حافظ نہیں تھا، اور حضرت عائشہ اس کے پیچھے قیام اللیل کرتی تھی۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں انس بن مالک باقی صحابہ کا ملے گا کہ آگے حافظ قرآن پڑھتا تھا اور وہ پیچھے مصحف اٹھایا کرتے تھے، دونوں طریقے۔ آج کل تو آپ کو یار یہ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی آسان ہو گیا۔ اس صحابہ میں تو اتنی خوش نصیبی لوگوں میں ہے ہی نہیں تھی کہ ہر بندے کے ہاتھ میں مصحف بھی ہو، ہر ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ آج تو ہمارے ہاتھ کے اندر موبائل فون میں ہے، آپ کو وہ خوش نصیبی مل چکی ہے جو اس زمانے میں نہیں تھی، اس لیے کہ ہم سست ہو چکے ہیں۔ اکثر لوگ تو زبانی یاد کرتے تھے اس وقت، مصحف کس کے پاس ہوتا؟ تو آپ مصحف موبائل میں ایئر فلائٹ موڈ میں کرنے کے بعد اس کو گو تھرو کریں، روحانیت پیدا ہوگی نمازوں میں۔ دوسرا، نماز کا ایک ایک پوسچر سنت کے مطابق ادا کریں سکون کے ساتھ۔ تیسرا، نماز میں آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، تشہد میں پڑھ رہے ہیں، تسبیحات، ان کا آپ کو ترجمہ بھی آنا چاہیے، تو پھر آپ کو روح والی نمازیں ملیں گی۔ باقی یہ ساری نمازیں جو ہے نا یہ کتابوں میں رہیں گی، یہ پریکٹیکلی آپ کو جو نماز پڑھانے والے ہیں نا، اور نماز کی فضیلت پہ جو لیکچر ریکارڈ کرا رہے ہیں، ان کی بھی نمازیں آپ کی طرح ہی ہیں، وہ بھی اس طرح کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو تبدیلی کہاں سے آنی ہے؟ اس طرح